کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے قیمتی خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا وہ کم وقت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں کٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند نخل کر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا جسے نہ ہو بڑھاپے میں خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ حضرات، الحرمین للبنات اس کی بنیاد پر یہ پروگرام سجایا گیا ہے، تو اس میں تشریف لانے والے جتنے بھی احباب ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عورت اس معاشرے کا وہ لازمی جزو ہے، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے، اگر اس کی تربیت سے لوگوں کو واقفیت نہ ہو، لوگ عورت کی تربیت سے آشنا نہ ہو، پہلے گھر اجڑتے ہیں، گھروں کے بعد محلے اجڑتے ہیں، محلوں کے بعد گلیاں اجڑتی ہیں، گلیوں کے بعد گاؤں اجڑتے ہیں، گاؤں کے بعد شہر اجڑتے ہیں، شہروں کے بعد پورے کا پورا محلہ اور پوری کی پوری انسانیت اس سے دوچار ہوتی ہے۔ حضرات، ایک عورت کی تربیت اتنی لازمی ہے۔ دیکھیے، اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف زور دیا ہے وہ علم ہے۔ فرمایا علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ایک مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ عورت ایک گھر کو چلا کر کے ایسے افراد کو تیار کرتی ہے جو معاشرے میں جا کر بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑی بڑی سیٹوں پر جمع ہوتے ہیں، لیکن یہی افراد جو بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے اور ملک کا نظام و انصرام چلا رہے، اگر ان کے پیچھے تربیت کا کوئی ایک پہلو بھی نہ ہو اور انہوں نے ماؤں کی گودوں سے تربیت نہ پائی ہو، حضرات یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں جو ہم آج بھگت رہے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جس قدر آج معاشرہ پریشان ہے، جس قدر میں اور آپ ان مصیبتوں سے دو چار ہیں، کوئی شخص بھی آج ظالم نہیں۔ ایک بیٹا
جو ماں نے جنم دیا حضرات اس کی تربیت کر دی جائے، تربیت ایسی کی جائے ہر دفعہ دودھ وضو کے ساتھ پلایا جائے، بچے کو قرآن مجید کی تعلیم بچپن سے دی جائے، بچے کی تربیت کا خیال رکھا جائے، اس کے لیل و نہار، اس کا آنا جانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر طرف سے اس کا کھانا اور پینا، اس کے پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام، اس کا خیال رکھا جائے۔ جب یہ تربیت ایک ماں کر دے تو بیٹا امام بخاری پیدا ہوتا ہے اور پوری دنیا پہ احسان کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر تربیت نہ ہو، ماں کی تربیت نہ ہو، ماں بیٹے کو تربیت کی درسگاہ سے نہ گزارے، ماں بیٹے کی تربیت کا خیال نہ رکھے، ماں اپنی تو تربیت ہے نہیں اور بیٹے کی تربیت نہ کرے۔ حضرات نبی نوح علیہ السلام ہو، بیٹا نافرمان ہوتا ہے اور نبی کو اللہ رب العزت سے یہ سننا پڑ جاتا ہے، میرے نبی آج کے بعد اپنے اس بیٹے کے لیے مجھ سے سوال نہ کرنا، نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کو چھین کر تجھ کو جاہلوں میں سے لکھ دوں۔ حضرات عورت کا اس معاشرے میں بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیے اسلام جب شروع ہوا سب سے پہلے ایک عورت تھی جس نے اس اسلام کے لیے خون دیا تھا، ایک عورت۔ یہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے معاشرے کی جس کو ہم سوچ اور سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی تربیت کا کون سا خیال رکھنا ہے، کون سا اس کو مدارس میں پڑھانا ہے، کون سی اعلیٰ ڈگری اس کو دین کی لے کر کے دینی ہے، قرآن مجید حفظ کروانا ہے، اس کو حدیث کی کتابیں پڑھانی ہیں، اس کو جناب مسائل پڑھانے ہیں، طہارت کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اس کو جناب لین دین کے مسائل، اس کا کیا تعلق ہے کاروبار سے، تجارت سے، اس کا کیا تعلق ہے۔ حضرات عورت معاشرے کا وہ لازمی جزو ہے۔ دیکھیے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک عورت، حبشی عورت، ایک غلام عورت، پیچھے بڑا خاندان نہیں، پیچھے بڑے پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں۔ حضرات خاندان ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لحاظ ہوتا ہے، کسی کو میں اس پر ظلم کروں گا اس کا خاندان مجھ کو آ کر کے پکڑے گا، پیسے کا کسی کے اوپر روب ہوتا ہے، میں اس پر ظلم کروں گا پیسے کے بل بوتے پر، یہ مجھ پر ظلم کروائے گا۔ حضرات پیسہ بھی نہیں، خاندان بھی بڑا نہیں، ایک غلام عورت محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے، کلمہ پڑا ہے، ابو جہل سزائیں دے رہا ہے، مکہ کے صحراؤں میں سزائیں کس طرح کی، سارا دن دھوپ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، چل چلاتی ہوئی دھوپ، جسم سے کپڑے اتروا لیے گئے، جسم کو ننگا کر کے اوپر لوہے کا لباس پہنا دیا گیا، لوہے کا لباس تپ تپ کر کے اس نے جسم کو ساڑ دیا، جسم سڑ چکا۔ لیکن دیکھیے ایک عورت کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، ایک عورت کے ایمان کی مضبوطی یہ ہے۔ ابو جہل پھر کہہ رہا ہے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو جان چھوٹ جائے گی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اتنی آسانی سے نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ حضرات سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، سامنے مارا گیا، پیٹا گیا، باندھا گیا اور سزائیں دی گئی۔ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سزاؤں کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، برہنہ کیا گیا، مارا گیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے۔ لیکن ایک عورت کا ایمان دیکھیے اس قدر مضبوط ہے، جب اس نے دین کو سمجھا، جب
اس نے شریعت کو سمجھا، جب میرے محبوب کی سیرت کو سمجھا، جب اس نے میرے محبوب کی سیرت کا رنگ چڑھ گیا ایک عورت پہ، کیسے نقشہ بدلا اس عورت نے، سامنے بیٹا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، ایک عورت کا ایمان نہیں ڈول رہا ہے، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس محمد کا کلمہ پڑھتی ہوں جو مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ حضرات، ایک عورت کا ایمان، ابو جہل صداؤں سے دوچار کر رہا ہے، ہر روز نئی صدا ایجاد بھی کر رہا ہے، صدائیں دے بھی رہا ہے، مار بھی رہا ہے، کوڑے برسا بھی رہا ہے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہا یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، جس رنگ میں میں رنگی جا چکی ہوں اس رنگ سے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے 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 ابو جہل تھک گیا۔ حضرات، ایک شام آ گئی، وہ جب زندگی کی آخری شام تھی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزائیں دیتے دیتے ابو جہل واپس لوٹا، گالیاں بکنے لگا، جب دیکھا اس عورت کا ایمان اس قدر مضبوط، میری سزائیں، میرے جناب بڑے بڑے اس کے اوپر حملے اس عورت کو کمزور نہ کر سکے، پھر ایک برچے کو مار کر کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات، 1400 برس بیت گئے، 1400 برس میں آندیاں چلی، طوفان آئے، بڑا کچھ ہوا، لوگ بڑے بڑے اس دنیا میں آئے، لیکن سیدہ سمیہ جیسی وہ ایمان کی دولت، وہ سیدہ سمیہ جیسا وہ عزم، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت کوئی پیش نہ کر سکا، وہ ایک عورت کی محبت تھی۔ میں اور آپ ایک عورت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں اپنے معاشرے میں عورت کو کچھ نہیں سمجھتا، تعلیم تربیت اس لیے اگنور کر دیتا ہوں کہ اس کا کیا مقام ہے، یہ معاشرے میں کون سا کام کرے گی۔ دیکھیں 1400 برس پہلے ایک عورت نے محبت کی وہ داستان قائم کی ہے، آج تلک لوگ مثالیں ڈھونڈتے مر جائیں گے، وہ مثال نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کا علم سکھلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔